افغان طالبان سے مذاکرات ناکام، پاکستان کا دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں 4 روزہ مذاکرات کے بعد بات چیت میں قابل عمل حل نہیں نکلا جا سکا۔ طالبان نے شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہیں دی۔ طالبان افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا۔ افغان وفد نے بار بار گفتگو کے اصل مسئلے سے رخ موڑ اور کلیدی نقطے سے انحراف کیا۔ پاکستان کے شواہد پیش کیے، وہ کافی اور ناقابل تردید تھے۔ مذاکرات کا واحد ایجنڈا پاکستان پر افغان سرزمین سے حملوں کو رکوانا تھا۔ وزیر اطلاعات کا مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے پر قطر اور ترکی سے اظہار تشکر۔ اگر طالبان حکومت ہم سے لڑنا چاہتی ہے تو دنیا انشاءاللہ دیکھے گی کہ ان کی دھمکیاں صرف پرفارمنس سرکس ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، کہا افغان طالبان حکومت ایک بار پھر افغانستان اور اس کے معصوم لوگوں کو برباد کرنے پر پاگل ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ اطمینان رکھیں اور ہمارے عزم اور صلاحیتوں کو آزمائیں۔ پاکستان نے امن کو ایک موقع فراہم کرنے کے لیے افغان طالبان سے مذاکرات کیے۔ افغان حکام کے زہریلے بیانات منقسم ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ طالبان حکومت کس طرح آنکھیں بند کر کے افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے۔ طالبان حکومت کے جنگجو جان لیں کہ انہوں نے ہمارے عزم اور حوصلے کو غلط سمجھا۔ افغانستان یقیناً اپنے لوگوں کا قبرستان ہے۔ ہم نے آپ کی غداری اور تمسخر کا بہت عرصے تک برداشت کیا، لیکن مزید نہیں۔ پاکستان کے اندر کوئی بھی دہشت گردانہ حملہ یا کوئی بھی خودکش حملہ آپ کو اس طرح کی مہم جوئی کا کڑوا ذائقہ دے گا۔ ایران کی پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافات حل کرانے کی پیشکش۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی صدر مسعود پزیشکیان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، سیکیورٹی اور علاقائی استحکام پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ملکوں نے سیکیورٹی اور سرحدی تعاون پر زور دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے کہا ایران پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافات کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ خطے میں امن کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ محسن نقوی تہران میں ECOs وزرائے داخلہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اختلافات کو مذاکرات سے حل کریں گے، محسن نقوی کی افغان نائب وزیر داخلہ سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور افغان نائب وزیر داخلہ ابراہیم صدق کے درمیان تہران میں ECO وزرائے داخلہ اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اختلافات تو گھروں میں بھی ہوتے ہیں، ہم برادر ملکوں کی طرح انہیں مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب مکمل، واپس اسلام آباد روانہ۔ ریاض کے نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز نے وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کو کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔ وزیر اعظم نے ریاض میں منعقدہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کی 9ویں کانفرنس میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ پاکستان اور سعودی عرب نے اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر اتفاق کیا۔ امن، ترقی اور خوشحالی ترجیح ہے، غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ بار بار قرض لینے سے معیشت کمزور ہوتی ہے، ڈیجیٹلائزیشن سے کرپشن میں کمی ہوئی، مختلف شعبوں میں اصلاحات جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس سے خطاب، کہا رواں سال پاکستان کو ایک بار پھر سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ سے 130 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے عالمی برادری کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ ہم ترقی کی سیڑھی پر چڑھتے ہیں، قدرتی آفات سے نیچے آ جاتے ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کے صدر سے ملاقات میں شہباز شریف نے کہا پاکستان جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے مابین روابط کے لیے اہم پل ہے۔ حکومت کی توجہ برآمدات کے فروغ، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، نوجوان افرادی قوت اور IT کے شعبوں میں ترقی پر مرکوز ہے۔ مریم نواز کی امریکی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کے شاندار مواقعوں سے فائدہ اٹھانے کی دعوت۔ امریکی کونسل جنرل سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ نے کہا وزیر اعظم کا حالیہ دورہ امریکہ باہمی تعلقات میں مزید استحکام کا باعث ہوگا۔ امریکی کونسل جنرل نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کی بزنس پروجیکٹ کو سراہا، کہا پنجاب میں جس طرح اور جس سپیڈ سے کام ہو رہا ہے اسے محسوس کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں سیاسی درجہ حرارت بلند، سیاسی جماعتوں کی مشاورت حتمی مراحل میں داخل۔ عدم اعتماد ہوگا،
या वज़ीर आला अनवरुल हक इस्तीफा देंगे। 6 मगोइयां जारी, कौन होगा नया वज़ीर आज़म, सबकी नज़रें इस्लामाबाद की जानिब। सियासी जमातों के हामी अपना अपना वज़ीर आज़म बनाने के लिए सोशल मीडिया पर सरगर्म हो गए। वज़ीर आज़म चौधरी अनवरुल हक के लिए भी मुख्तलिफ पोस्टें हैरानी का बायस। सियासी माहिरीन ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पुरएतमाद रवैये और अदम एतमाद में खत ताख़ीर पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। नंबर गेम पूरी होने के दावों के बावजूद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद ताहाल पेश न हो सकी। आज पीपल्स पार्टी में मजीद अहम नाम शामिल होने का इम्कान। जमात इस्लामी का वज़ीर आज़म की असेंबली तोड़ने कर नए इंतखाबात कराने का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा से खाली नशिस्त पर कल होने वाली सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस हसन अजहर ने बैरिस्टर गौहर से मुकालमा करते हुए कहा, आप खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उम्मीदवार नामजद किया है तो फिर हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं। शिबली फराज को सरेंडर करने का पेशावर हाईकोर्ट का फैसला भी कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के पेशावर हाईकोर्ट को फरीकैन को सुनकर फैसला करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, उम्मीद है हाईकोर्ट में केस चलेगा तो हमें रिलीफ मिलेगा। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं कि चेयरमैन सेनेट के रेफरेंस के बगैर किसी सेनेटर को नाअहल करे। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली बिन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला KP आज भी अदालत में पेश ना हुए। अली बिन गंडापुर के वकील भी अदालत ना आए। केस की समाअत 11 नवंबर को होगी। अली बिन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकाऊ में मुकदमा दर्ज है। मुल्क भर के गैस सार्फिन हो जाएं तैयार। गैस कंपनियों ने गैस महंगी करने की दरख्वास्तें दायर कर दी। सुई नॉर्दर्न की गैस 189 रुपये फी MMBTU गैस महंगी करने की दरख्वास्त। सुई सदर्न ने गैस 125 रुपये से 41 पैसे फी MMBTU महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्तों पर 7 नवंबर और 11 नवंबर को समाअत होगी। पंजाब में स्मॉग वबाल जान बन गई। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया में आज भी सरे फहरिस्त। लाहौर में मजमूई AQI 262 को छू गया। मुल्तान की फजा भी आलूदा हो गई। मजमूई AQI 507 तक पहुंच गया है।